السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ پاکستان اسلام آباد کے اندر جو طب کے میدان میں میری خدمات ہیں، آج ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلے نمبر پر اسلام آباد کے اندر ہم اللہ کی رحمت سے طبی المستشفیٰ السعودیہ کے نام سے ہم یہ طبی ہسپتال بنا رہے ہیں، اور اسی کے اندر ہی ہم مدنی اسلامی روحانی سنٹر یعنی بنا رہے ہیں، جس میں تمام امراض کا روحانی اور جسمانی علاج کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اس ادارے کے اندر زیگم طبیہ کالج، اس کا رمضان المبارک کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس ادارے میں تین جو ہے شعبے، یعنی ایک ہی وقت میں جو ہے رمضان المبارک کے بعد ان میں انشاءاللہ میری خدمات انشاءاللہ وہ پیش ہوں گی آپ کے سامنے۔ پہلے نمبر پر ہمارا جو یہ طبی ہسپتال ہے، جس کا نام طبی المستشفیٰ السعودیہ ہم نے رکھا ہے، اس کے اندر تمام قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا، اور طب نبوی، طب اسلامی، طب یونانی کے ساتھ۔ اور اس میں ہر ایک بیماری پر ہم کوشش کریں گے کہ حکماء کو جمع کیا جائے، اور ہر مرض پر جو ہے ہم بحث کریں، اور اس میں سب سے پہلے تشخیص اور پھر اچھی عمدہ تجویز کی جائے۔ اس پر انشاءاللہ میں خاصی محنت کروں گا۔ اور ہمارا جو ہے یہ طبی ہسپتال ہے، اس میں بے اولاد خواتین و حضرات اور اولاد نرینہ کا اسپیشل علاج کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات کی پوشیدہ امراض ہیں جو کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ان امراض کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں طلاق تک پہنچ گئے ہیں۔ تو پریشان نہ ہو، آپ نے بے شمار یعنی جگہوں سے میڈیسن آپ نے لی ہیں، فائدہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔ اگر کوئی ہمارا مرد ہے جس کے اندر مردانہ کمزوری ہے، جراثیم کی کمی ہے، پس سیلز زیادہ ہیں، یا اپنی بچپن کے معاملات اور غلط کاریاں اور گناہ کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، توبہ کر کے ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ۔ بے شمار ایسے یعنی مریض ہیں کہ جو شادی کے قابل نہیں تھے، اس کے نام سے ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے گھر میں پہلے توبہ کی اور پھر جناب صدقہ کیا، اور پھر میرے پاس آ گئے، قاری صاحب کسی نے آپ کا بتایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور پھر صدقہ کر کے آپ کے پاس پہنچے، آپ اپنا ہمارا علاج کریں۔ الحمدللہ جب میں نے علاج کیا ہے 2 مہینے کے بعد، وہی مریض جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اس کا جسم بھی پہلے دبلا پتلا تھا، اب ماشاءاللہ جسم کے گوشت چڑھ گیا ہے، اور چہرے کے اوپر نور آ گیا ہے۔ یہ نور کیوں آیا؟ کہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے۔ انسان نسیان سے ہے، بھول اور غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ اللہ خوش اتنے ہوتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے مرد حضرات پریشان نہ ہو، ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ، ہر قسم کا آپ کا علاج۔ اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے اندر بے شمار ایسی بیماریاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بیٹیاں پردہ نشین ہوتی ہیں، شرم کرتی ہیں، ایسی باتیں جو کہ ماں کو بتا دینی چاہیے۔ ماں ایک ایسی سہیلی اور دوست ہوتی ہے کہ جو اپنی بیٹی کی بات کو راز بھی رکھتی ہے اور اس کا حل بھی نکال لیتی ہے۔ خواتین سے، بیٹیوں سے میری گزارش ہے، اپنی والدہ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ آپ کے جسم کے اندر روحانی جسمانی کوئی بھی بیماری ہے تو اپنی ماں کو الگ بٹھا کر ضرور سمجھائیں۔ وہ آپ کو سزا یا ڈانٹے گی، یہ مارے گی نہیں، ہاں وقتی طور پر اس کو غصہ آئے گا تو وہ کوئی بات بھی کر لے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی ہے، لیکن آپ کے راز کو وہ راز رکھنے والی ہے۔ بے شمار خواتین جو ہے نا، مائیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، قاری صاحب میری بیٹی کے یہ مسائل ہیں تو یہ پردے کے ساتھ آگے نہ چلے، کیونکہ بیٹی کے ہم نے شادی کرنی ہے۔ تو خواتین کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لکوریا ہوتا ہے، لکوریے کی وجہ سے ان کو پنڈلیوں میں درد، کمر درد، اور نسوانی حسن کی کمی، اور سل کے بعد جو ہے جلدی سفید اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم دن بدن جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ لکوریا کی بیماری ہے، اس کا مکمل علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ پورے پاکستان سے جو ہے اس کا مکمل کورس وہ ہے، گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اسلام آباد راوٹ پنڈی والی خواتین ڈائریکٹ آ کر نبض دکھائیں اور اپنا مکمل علاج کریں۔ کئی خواتین ہوتی ہیں ان کو جادو اور جنات بلکہ نظر بد کے مسائل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بعض خواتین ہیں ان کو خون کی کمی کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ
اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کو ان کا حیض بند ہو جاتا ہے یا درد سے آتا ہے، یا بعض خواتین کو یعنی کثرت ہو جاتی ہے بلڈ کی جس سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور بعض خواتین جو ہیں وہ یعنی ان کے ایگز جو ہے نہیں بنتے، اور بعض خواتین جو ہیں ان میں ایسے مسائل ہوتے ہیں جس سے ان کو اٹھرا ہوتا ہے، اٹھرا کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو مہینے 2 مہینے میں وہ ایسا ایسا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور سوکھا مسان بن کر پھر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہم صرف اللہ ذوالجلال نے جو امراض ہیں ان کے جو علاج اللہ نے بتائے ہیں وہ ہم علاج کرتے ہیں، اور پھر سب سے آخر میں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ایک بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو اولاد نہیں دی، اللہ جو بیماری ہے قرآن میں جو علاج ہے اور جو طب نبی میں علاج ہے اللہ وہ ہم کرتے ہیں، باقی اس میں شفا ڈالنا اور حکم جاری کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں جو بھی خواتین حضرات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کو بیٹی عطا فرمائے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ یار ہمارے اتنے بیٹے ہیں ہماری ایک ہی بیٹی ہو جائے، تو میں تو کہوں گا اللہ ہر کسی کو بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، یہ دونوں اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایسی عطائیں ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہی آپ کی اولاد اگر دیندار ہو گئی تو یہی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ میرا پہلا شعبہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ پہلا جو ہمارا طبی ہسپتال ہے طبی المستشفیٰ سعودیہ کے نام سے، اس میں ہر قسم کی بیماریوں کا اور بے اولاد خواتین حضرات کا اور خواتین حضرات کے پوشیدہ امراض کا، یہ ہمارے شوگر والے بھائی، ہمارے بلڈ پریشر والے بھائی، ہمارے ذہنی دماغی ٹینشن والے بھائی جن کو نیند نہیں آتی، کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، قبل از وقت ہمارے خواتین حضرات وہ عمر کتنی ہے 40 سال لگتے ہیں 60 سال کے، قبل از وقت بڑھاپے کے آثار ہو گئے، میرے بھائیو ان کا مکمل علاج ہے، آپ آئیں تو صحیح نا ہم سے، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اور دوسرا ادارہ ہمارا جو ہے ادارہ مدنی اسلامی روحانی سینٹر ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں، یعنی اس میں کلام الہی سے تمام امراض کا علاج، خصوصاً بے اولاد حضرات ان کا روحانی علاج، اور خواتین میں جو اٹھرا ہوتا ہے اس کی 27 قسمیں ہیں، اس سے اور بھی ہوں گی قسمیں، یہ خواتین کو بے شمار خواتین کو بلکہ ایسے کہیں نا 90% خواتین کو اٹھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ علاج نہیں کرواتی، تو اسی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے کمزور ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہے 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں اب دوبارہ میں بچے نہیں پیدا کر سکتی، حالانکہ عورت کی صحت ٹھیک ہو وہ جتنے بچے زیادہ پیدا کرے گی اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور اس میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی۔ یقین کریں کہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے پاکستان میں بھی علاج کیا ہے اور سعودی عرب کے اندر 13 سال اور دبئی اور شارجہ یہ سب ان علاقوں میں کثیر تعداد میں خواتین حضرات کا میں نے علاج کیا ہے، جن بچوں کے وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، جن خواتین کے 2 بچے یا 3 ہوتے ہیں آگے وہ بچے پیدا نہیں کرتے، وقفہ کرتی ہیں، میڈیسن کھاتی ہیں یا کچھ، ان کو اتنی بیماریاں ہوتی ہیں یقین کر میں بتا نہیں سکتا، خصوصاً ان کو موٹاپا ہو جاتا ہے، شوگر بلڈ پریشر اور دماغی تکلیف، ان کو نیند نہیں آتی، اور اتنے مالدار ہوتے ہیں، گھروں میں گاڑی ملازم سب کچھ ہیں، گھر میں کچھ نہیں کرتی لیکن ان کو سکون نہیں، یقین کریں۔ اور یقین کریں ہمارے جن کو ہم غریب کہتے ہیں، غریب تو وہ آدمی جس کے پاس اللہ کی توحید نہ ہو، جس کے پاس توحید اور سنت ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ غریب نہیں ہے، لیکن جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں وہ غریب ہے۔ ہمارے وہ جن کے پاس مالی کمزوری ہے نا، یقین کریں ایسی خواتین ہیں، کتنے بچے جی میرے 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، لیکن ان کو ماشاءاللہ سکون سے نیند بھی آتی ہے، نہ ان کو شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ ذہنی تکلیف ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کریں جو بچے زیادہ پیدا کرے، قیامت والے دن میری امت زیادہ ہو، میں فخر کروں گا کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی سب کی امتیں ایک طرف ہو جائیں اور امت محمد ایک طرف ہو تو یہ سب سے زیادہ ہوگی تعداد میں، تو جنت میں بھی سب سے زیادہ امت محمد ہی جائے گی۔ تو اس میں خواتین اور جو ہمارے حضرات ہیں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وقفہ کبھی نہ کریں، نہ مرد حضرات وقفہ کی کوئی تدبیر اختیار کریں، نہ خواتین تدبیر اختیار کریں۔ تو ہمارا یہ جو ادارہ ہے مدنی اسلامی روحانی سینٹر، اس میں جادو، سایہ، جنات، دورے پڑنا، نظر بد اور دیگر جو بھی مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں، تفصیل کا یہاں وقت نہیں، پروگرام لمبا ہو جاتا ہے، تو ان کا علاج کیا جائے گا۔ اور ہمارا جو ہے تیسرا شعبہ جو ہے ہمارا
تیسرا ہمارا ادارہ جو ہے، ادارہ یہ زیگم طبیہ کالج اسلام آباد، اس کا کیا بنانے کا مقصد ہے؟ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا، میں بھی سنتا آیا ہوں، لیکن بات غلط ہے، اور میں نے اس کو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اس کو غلط کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ حکماء جناب نسخہ بتاتے نہیں ہیں، وہ سینے میں راز رکھ کر قبر میں لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا اعلان ہے، 25 سال سے میں طب کا کام کر رہا ہوں، روحانی جسمانی، پاکستان، سعودی عرب، جدہ اور ریاض، اور اسی طرح دبئی، یہ جو شارجہ ہے، یہ سب ریاستیں، ان میں الحمدللہ 25 سال ہو گئے مجھے، 13 سال ابھی سعودی عرب میں علاج کرنے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور اسلام آباد کے اندر میں یہ طبیہ کالج بنا رہا ہوں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی والے ڈائریکٹ میرے استفادہ کریں، ہماری کلاسوں میں رجسٹریشن کروائیں۔ 1 سال کا کورس بھی ہے، 2 سال کا بھی ہے، 4 سال کا بھی ہے، جتنا کوئی وقت دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ایسی کلاس ہوگی، گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن کی طرز پر آپ گھر بیٹھے بھی طب کو سیکھ سکتے ہیں۔ تمام پوری دنیا میں خواتین حضرات جو مدرسہ طبیب بننا چاہتے ہیں، اور خواتین جو طبیبہ بننا چاہتی ہیں، حکیمہ بننا چاہتی ہیں، رابطہ کریں۔ ہم تو اپنے 25 سال کا جو نچوڑ ہے، صدری نسخے ہیں، اور جو ہم نے استفادہ کیا ہے، جو ہمارے کارآمد ہیں، سب آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آئیں تو صحیح نا، اور آپ شاگرد بنیں تو آئیں، ہمیں استاد تسلیم کریں، پھر ہم اپنے شاگردوں کو ہر بات بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں حکیم حضرات نسخہ مکمل نہیں بناتے، کوئی ایک آدھی چیز وہ چھپا لیتے ہیں۔ اگر چھپانا ہے تو پھر اعلان کیا؟ پھر تو جھوٹا اعلان اور دعویٰ ہے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم صحیح طب، تجویز اور تشخیص، مکمل علاجات، اللہ کی مہربانی سے جتنے بھی نسخے ہیں میں خود بناتا ہوں۔ سفوف ہو گئے، گولیاں ہو گئی، کیپسول ہو گئے، مجونے ہو گئی، شربت ہو گئی، کشتے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اتریفل ہو گئے، یعنی مجون ہو گئی، خمیرے ہو گئے، تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے 25 سال سے میں اپنی ذاتی بنا کر الحمدللہ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں، اور جو میرے شاگرد ہوں گے ان کو ہر چیز میں سکھاؤں گا، اللہ کی رحمت سکھاؤں گا۔ اور اسی طرح بعض خواتین حضرات ان کو شوق ہے روحانی عمل بننے کا، روحانی عمل یعنی وہ جادو، جنات، سایہ، نظر بد، ان کا روحانی علاج کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی مرد حضرات روحانی عامل بننا چاہتے ہیں اور خواتین روحانی عاملہ بننا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے کلاس میں روحانی کلاس بھی میں لگاؤں گا، روحانیت اس میں سکھاؤں گا، اس میں وہ بھی ہمارا 1 سال کا کورس ہے روحانیت کا۔ جو خواتین حضرات اسلام آباد سے ڈائریکٹ ملاقات بھی کریں، ہماری کلاسوں میں خود شامل ہوں، اس کے لیے رجسٹریشن کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا ادارہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو خواتین حضرات شوق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس ادارے میں رجسٹریشن کروائیں، ہمارے ادارے میں، اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہم آپ کو جہاں بھی ہیں وہاں ہم آپ کی سرپرستی کریں گے، اور آپ کو مکمل طب بھی سکھائیں گے، اور روحانیت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اور روحانیت میں ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں دی ہیں انہی میں علاج ہے، اور قرآن سارا کا سارا شفا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کا احترام اور عزت، اس کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں تجوید کے ساتھ، اور پھر آگے اس کے نیچے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو یہ طبی زیگم طبیہ کالج اسلام آباد، اس میں خواتین حضرات کو ہم طب سکھائیں گے اور روحانیت سکھائیں گے۔ تو اسلام آباد راولپنڈی والے، یہ ابھی انشاءاللہ 2024 کا رمضان المبارک ہے، اس کے فوراً بعد شوال میں کلاسیں ہماری جاری ہو جائیں گی، شروع ہو جائیں گی، اور ہمارے داخلے پورا سال جاری رہیں گے۔ ہمارے انشاءاللہ تعالی دینی جو ہمارے شعبہ جات ہیں، اس میں بھی الحمدللہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد میں بنا رہا ہوں، اس میں بھی 4 شعبے میرے جو ہے الحمدللہ کام کریں گے۔ شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ، 1 سالہ تربیتی کورس، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں انشاءاللہ تعالی 4 شعبے انشاءاللہ سرگرم ہوں گے، اور طب کے میدان میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے تعارف کروا دیا ہے۔ تو ہمارے شعبہ جات میں آپ ڈائریکٹ ہمارے ادارے کا وزٹ کریں اور انشاءاللہ رجسٹریشن کروائیں۔ ہمارے ابھی رمضان المبارک میں ہماری جو ہے داخلے جاری ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ فرسٹ آف آل ہم ہر کلاس میں تقریباً 20 اسٹوڈنٹ، چاہے وہ خواتین کی کلاسیں ہوں، حفظ کی ہوں، یا مرد حضرات کی ہوں، حفظ کی یا 1 سالہ تربیت کی یا طب کی، ہم نے پہلے سال میں 20 یعنی اسٹوڈنٹ ہر کلاس میں رکھنے ہیں، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارے کلاس میں گنجائش ہوگی، بعد میں آنے والوں کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے، اور سارا سال ہمارا داخلہ جاری رہتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے
اکثر مدارس والے جو ہوتے ہیں نا، ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے اندر شوق پیدا ہوا ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے یا طب سیکھنے کے لیے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے داخلے ختم ہو گئے، اگلے سال آنا. اب اگلے سال کو 8 مہینے باقی ہیں، 8 مہینے میں اس کا ذہن تبدیل ہوتا رہے گا. اگلے سال ہو سکتا ہے اس کا دوبارہ نہ دین پڑھنے کے لیے ذوق پیدا ہو، نہ طب سیکھنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی آئے گا ہمارے پاس ہم اس کو واپس نہیں کرنا چاہتے، جو آ جائے اس کو داخل کریں، جو آ جائے اس کو داخل کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں دیکھیں جو بھی دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، کہاں سے چل کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی، جتنے دن اس کی مرضی آپ کی خدمت میں رہا ہے دین سیکھا. یہ اصحاب صفہ کون سے صحابہ کرام تھے نا، ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین سیکھ رہے تھے مدینہ منورہ میں. آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا. آپ طبی تعلیم بھی دیتے تھے، خوراک، کھانا پینا. تو وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ مجھے طب کا یاد آ گیا، مدینہ منورہ میں ایک حکیم نے جناب ڈیرا لگا دیا. کافی دن اس کے بعد جناب کوئی مریض نہ آئے. تو یہ بات یہ میں نے سنی ہے حوالے کے حساب سے نہیں، واقعہ سمجھ کر سن لیں، یہ نہ ہو کوئی بھائی دلیل مانگنا شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھائی آپ کسی اور جگہ پر دواخانہ بنا لیں. میں نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور ایک تربیت کس انداز سے کہ جو ہے نا کھانا کم کھائیں، ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک پانی کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے اگر یہ کم کھائیں گے نا تو بیماری نہیں لگے گی. کم سے کم یعنی میں بھی آپ کو نصیحت کروں گا کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا، آپ 1.5 کھائیں، باقی آپ سلاد اور پھل وغیرہ کا استعمال کریں. لیکن خوراک کوشش یہ کریں اگر 2 روٹی ہیں تو آپ 1 کھائیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہتے ہیں ساتھ پھل اور سلاد کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں آئے گی. مثلا آپ 2 وقت میں کھانا کھاتے ہیں، اکثر جو ہے نا سمجھدار جو 2 وقت میں کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو فروٹ یا کوئی سلاد وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو کھانا ہمیشہ 2 دفعہ ہی کھانا چاہیے، صبح اور شام. دوپہر کو بھوک لگے تو آپ قہوہ وغیرہ یا پھلوں کا استعمال کریں، 2 ٹائم ہی کھانا کھائیں. اور کوشش کریں صبح 1 روٹی اور شام کو 1 روٹی. میری بات یاد رکھنا، آپ کا قد جتنا بھی ہے، آپ کے وجود کو جتنے بھی انرجی اور خوراک اور طاقت کی ضرورت ہے، آپ صبح بھی 1 روٹی کھائیں، شام کو بھی 1 روٹی کھائیں. ٹھیک ہے نا. اور دوپہر کو آپ فروٹ کا استعمال کریں، اور صبح کھانے کے ساتھ اور رات کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی. اور صبح آپ نے کھانا کھایا، دوپہر کو آپ کو صحیح بھوک لگ جائے، آپ فروٹ وغیرہ کھا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ قہوہ وغیرہ استعمال کریں. یہ چائے وغیرہ جو ہے نا ان کو چھوڑیں، قہوے کا استعمال کریں. آج کل دودھ خالص بھی نہیں ملتا، کیمیکل کھادوں وغیرہ کیمیکل سے تیار ہوتا ہے، وہ بیماری. قہوہ بنائیں، وہ پئیں، وہ آپ کے معدے کو یعنی فوراً جو کھایا وہ ہضم ہو جائے گا. اور رات کو بھی آپ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کھانا کھا لیں. پاکستان والوں کے لیے ہے، جو بیرون ممالک والے وہ تو رات 12 بجے کھاتے ہیں، ان کو جو مرضی سمجھائیں، انہوں نے تو ہماری بات ماننی نہیں. لہذا کہ اتنے بڑے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، چلنے میں دشواری ہے، اور سانس چڑھ رہا ہے، اور جناب دل کی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن خوراک صحیح نہیں کر رہے. الحمدللہ میں بیرون ممالک بھی رہا ہوں، وہاں بھی میں نے اپنی خوراک کا یعنی مغرب کے بعد کھانا کھا لینا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے مغرب کے بعد آپ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر رات کو 1 گلاس آپ خالص شہد ڈال کر آپ دودھ پینا چاہیں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، آپ دودھ پی لیں. اور اس کے 1 گھنٹہ بعد دودھ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ پئیں. اور پھر جناب یہی آپ کی خوراک ہے. اگر رات کو آپ نے کوئی ورک کرنا ہے، تعلیمی آپ کی یا کوئی بھی آپ کی مصروفیت ہے، کوشش یہ کریں کہ عشاء کے بعد جو ہے فوراً سو جائیں جلدی، تاکہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، بلکہ فجر سے پہلے نماز تہجد میں شامل ہوں. تو میرے بھائیو، یہ جو آخری ہمارا ادارہ ہے یعنی زیگم طبیہ کالج، اس میں ہم اسلام آباد کے خواتین حضرات ڈائریکٹ ہماری کلاسوں میں شامل ہوں. اس میں 1 سال کا کورس ہے، طب کا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے. اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح. اور روحانیت کا ہمارا صرف 1 سال کا کورس ہے. اس میں خواتین حضرات کو یعنی الگ الگ اوقات میں الگ الگ ان کی کلاسیں لگائی جائیں گی. تو تمام خواتین حضرات طب کو سیکھنے کے لیے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو خواتین حضرات ہیں وہ ہماری جو ہے کلاس ہے علامہ اقبال اوپن کی طرف پر گھر بیٹھ کر آپ طب سیکھیں، وہ بھی ہماری کلاس جو ہے رمضان کے بعد جاری ہوگی. ابھی اس کے لیے بھی آپ رجسٹریشن کروائیں. تو ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، ان پر رابطہ کریں. اپنا نام، اپنے ملک کا نام بتائیں، اور راولپنڈی اسلام آباد والے وہ بھی اپنے شہر کا نام بتائیں، تاکہ ڈائریکٹ ان کی میں لسٹ تیار کر دوں
اور اس میں انشاءاللہ سب کی رجسٹر ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ دین کی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔